تو اسلام کو مٹانے کے لیے منافقین، خاص طور سے عبداللہ بن سبا یہودی، عبداللہ بن سبا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا، اور اس طریقے سے وہ یہودی تھا، منافق صفت انسان تھا، وہ آیا اور اپنا عقیدہ لوگوں کے درمیان پھیلانے لگا، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، حضرت عثمان کے تعلق سے اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، اور حالت یہ ہوئی کہ عبداللہ بن سبا یہودی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے شہید کیا؟ یہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے، عبداللہ بن سبا یہودی، بلکہ اس کو یہود کہیے، اس کو منافق کہیے، اس کو شیعہ کہیے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے اسلام میں، اور مسلمانوں کی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ عبداللہ بن سبا جس کی بہکاوے میں آ کر کے مسلمان آ گئے، اور ظاہراً تو وہ اسلام کو ظاہر کرتا تھا، لیکن باطناً مسلمانوں سے بغض اور عناد رکھتا تھا۔ کیوں؟ اس کی بنیاد یہودیت سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منافق والا چال لے کر کے مسلمانوں کو اپنے فیور میں کیا، یہ بتانا شروع کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بننا تھا، علی خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ ان کے ماننے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکومت سنبھالتے ہیں۔ حضرت علی جب حکومت سنبھالتے ہیں، اس وقت ان بلوائیوں اور ان عبداللہ بن سبا کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ہر گلی میں ان کے جاسوس موجود تھے، اور اس طریقے سے اسلام کو بگاڑا جانے لگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، دار السلطنت کہاں تھا؟ مدینے کے اندر تھا۔ حضرت عمر بنے، دار السلطنت مدینے میں تھا۔ حضرت عثمان بنے، دار السلطنت مدینے میں تھا۔ حضرت علی جب بنے تو دار السلطنت اٹھا کر کے کوفہ جو عراق کے اندر ہے وہاں لے جایا گیا۔ کیوں لے جایا گیا؟ اس لیے کہ عبداللہ بن سبا یہودی کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ کوفہ میں تھی، اور کوفہ کی مٹی میں شروع سے بدعہدی تھی، ان کے خون میں بدعہدی تھی۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، بڑے بڑے محدثین اور آنے والے دور میں بڑے بڑے علماء کو انہوں نے قتل کیا شروع سے، بلکہ یہ عبداللہ بن سبا کی پرورش بھی وہیں سے ہوئی تھی۔ اور یہ آ کر کے مدینے میں یہ چال چلا، مدینے میں اتنا زیادہ فساد برپا ہو چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وجہ سے اپنے دارالحکومت کو کوفہ منتقل کرنا پڑا، کیونکہ ان کی تعداد تھی۔ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالحکومت چلا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حکومت کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، جب کوفہ میں تقریباً 80-90% لوگ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے ماننے والے تھے، ظاہراً تو اسلام کو ظاہر کرتے تھے، لیکن باطناً اسلام کے بارے میں کفر، اسلام کے بارے میں بغض و عناد رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کو چلا رہے ہیں، لیکن کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، حضرت آخر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان انہوں نے جنگ کرائی تھی۔ یہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے، جن کو یہودی اور بلوائی کہیے، ان لوگوں نے جنگ کرائی تھی دو مسلمانوں گروہ کے درمیان۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 مہینہ تک یرغمال بنایا، اور اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 رمضان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت علی کے شہید ہوتے ہی ان لوگوں نے جو باتیں پھیلائیں کوفہ میں اور مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان کہ علی کے بعد خلیفہ اگر کوئی بنے گا تو حضرت حسن ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 70 برس کے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ، حضرت حسن کو کہا کہ آپ آئیے، کوفہ میں آئیے، ہم آپ پر بیعت کریں گے، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسن کو بہلا پھسلا کر کے لے کر کے آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بعد حکومت حضرت امیر معاویہ نے سنبھال لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ معلوم چل گیا تھا کہ یہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے بلوائیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس فتنے کو حضرت حسن کے حکومت میں، حضرت حسین کے حکومت میں، یہاں تک کہ حضرت علی کے حکومت میں ختم نہیں ہو سکا، ہم ختم کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ حکومت سنبھال لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بلوائی، یہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے لوگ
ان لوگوں نے حضرت حسن کو اکسایا اور حضرت حسن کو بلا لیا. کس کام کے لیے؟ کہ امیر معاویہ کے خلاف آپ بغاوت کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. حضرت حسن ان کے بہکاوے میں آ کر کوفہ چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ اپنے لشکر کو لے کر کے آتے ہیں. ادھر سے حضرت حسن اور یہ پورے کوفہ کے لوگ اپنے لشکروں کے ساتھ ہیں. رات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک قاصد کو دے کر کے بھیجا کہ ذرا جائزہ لو کہ خیمے میں کیا باتیں چل رہی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد جب واپس پلٹا تو انہوں نے کہا کہ معاملہ اچھا نہیں ہے. یہ کوفہ والے جنہوں نے پہلے بھی حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، اب یہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ کل جب لڑائی شروع ہوگی تو حضرت امیر معاویہ کا لشکر بڑا مضبوط ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے مرنے کے لیے، ان کو اسی طریقے سے شہید کر دیا جائے جس طریقے سے حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام دشمن لوگ تھے. کوفہ والے تقریباً ان کے دل میں اسلام کے بارے میں بغض و عناد تھا. ہم سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی حکومت کی تائید کریں گے، ہمیں انعام بھی ملے گا. یہ بات حضرت حسن کو معلوم ہوا. حضرت حسن چونک گئے کہ ان کی فطرت میں یہی چیزیں ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ کا خط آتا ہے کہ آپ ہم پر بیعت کر لیجئے، ہم انشاءاللہ ان کوفہ والوں کی بدعہدی کو اور ان سے بدلہ لیں گے. حضرت حسن کو معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ لوگ کل بدعہدی کرنے والے ہیں. حضرت حسن نے دستخط کی اور پھر آپ نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ. وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا آنے والے دنوں میں 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. حضرت حسن نے دستخط کر کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائی. حضرت امیر معاویہ کی اب حکومت آ گئی. حضرت امیر معاویہ حکومت کرنے لگے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی شروع ہوئی اور ان بلوائیوں نے حضرت حسن کو شہید کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی. اس طریقے سے زندگی گزرنے لگی. ان کوفہ والوں نے حضرت حسین کو مدینے کے اندر موجود تھے، یہ ہر دن 5 10 20 خطوط بھیجتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیے، آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے نہیں دیں گے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ حکومت کریں، کیوں کوئی اور حکومت کر رہا ہے. حضرت امیر معاویہ کے اپنی زندگی میں امیر معاویہ نے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو انہوں نے امیر منتخب کر دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد یزید حکومت کریں گے، امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ ہوں گے. آج لوگوں کا کیا ماننا ہے یزید کے بارے میں؟ جب صحیح تاریخ کو پڑھتے ہیں، پلٹتے ہیں صحیح تاریخ کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شیعوں نے اس چیز کو ابھارا اور اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے لایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعی تھے، یہ انتہائی شرابی انسان تھا، گنہگار انسان تھا اور نہ جانے کس کس طریقے کی باتیں یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کرتے ہیں. آپ تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے. یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں جو ہم تک آتی ہیں، یا یہ جو روایات ہیں یہ روایات شیعیت ہے، شیعہ سے آئی ہیں ہم تک، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت حسین کو کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا، جبکہ یزید نے قتل نہیں کیا. واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 1500 خطوط بھیجے مدینے کے اندر کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حکومت ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے، بہکاوے میں آ گئے، نکل گئے کوفہ نکل گئے. راستے میں جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر کے دیکھے کہ کوفہ میں کیا حالت. مسلم بن عقیل گئے، کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو پکڑ کے قتل کر دیا. جب وہ خبر آتی ہے، راستے میں تھے حضرت حسین، خبر آئی مسلم بن عقیل کو انہوں نے قتل کر دیا. حضرت حسین نے کہا کہ معاملہ برعکس ہے، یہ لوگ جس طریقے سے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے باپ کے ساتھ کیا، وہی معاملہ پھر سے دہرانے والے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر مدینہ پلٹنے لگے. ان لوگوں کا کہنا ہے شیعوں کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، کس لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، ظالم حکومت کو ختم کرنے کے لیے. پھر واپس کیوں پلٹ رہے تھے؟ اگر یہی بات ہوتی تو واپس نہیں پلٹتے. دراصل یہ جا رہے تھے وہاں کے لوگوں کے درمیان لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے. اب تو واپس پلٹ رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی وہاں موجود تھے،
انہوں نے کہا ہم کیسے پلٹیں گے، ہمارے بھائی وہاں شہید کیے گئے ہیں، خون کا بدلہ لیں گے۔ اور عربوں کے درمیان یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ جب تک خون کا بدلہ خون نہیں ہوگا تب تک واپس نہیں پلٹیں۔ حضرت حسین مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ جا رہے تھے، وہاں پہنچے، وہاں کوفہ گئے، اور اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ کوفہ والے پھر سے یہ بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزید نے بھی اپنے لشکر کو بھیج دیا تھا کوفہ کے اندر کہ جا کر کے جائزہ لیجئے کہ حالات کیا ہے۔ حضرت یزید نے جو کمانڈر طارق بن زیاد کو بنایا، اس کے بعد ان کی کمانڈری میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ یزید نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم کسی کو قتل نہیں کرنا جب تک اس کی طرف سے لڑائی نہ ہو، تم سارے کے سارے لوگوں کو گرفتار کرو، ان لوگوں کو جو لوگ حضرت حسین کے فیور میں ہیں، بلکہ حسین کو بھی گرفتار کر کے لائیے، ہم انہیں سمجھائیں گے کہ یہاں آپ کے خلاف لوگ جو ہے ابھر رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے اور آپ ہم پر بیعت کریں گے۔ حضرت یزید نے یہ تک حکم دیا تھا، لیکن مسلم بن عقیل کے خون کے بدلے میں بدلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے، اور اس طریقے سے اسی گہما گہمی میں مسلمانوں کا دو گروپ آپس میں جھڑپ میں آیا اور لڑائی ہوئی۔ اور جب لڑائی ہوئی ادھر سے تلوار نکلی، ادھر سے بھی تلوار نکلی، اور اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت یزید کے پاس یہ خبر آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آنکھوں سے زارو قطار آنسو نکلے، اور اس طریقے سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ان پر بہت ہی افسوس کرتے۔ یہ کس لیے ہوا؟ حضرت حسین کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب یہ لوگ کوفہ والوں نے جو چیزیں بنائی تھی آپس میں، اور کہ ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے، آج وہی ہوا، حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا۔ آج ماحول یہ بنایا جاتا ہے کہ حضرت یزید نے ان کو قتل کیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں، بلکہ شیعوں نے، یہ عبداللہ بن سبا کے چیلوں نے، عبداللہ بن سبا کے ماننے والے لوگوں نے، کوفہ میں رہنے والے بدعہدی کرنے والے لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسین کے نام پر کیا واویلا مچائے جا رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، حضرت حسین کو 10 محرم کو شہید کیا گیا تھا، لیکن ہمیں حکم نہیں ہے سوگ منانے کا، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، دین کا، اسلام کا، قرآن کا اور حدیث کا صحیح سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔